he's one of my very favorite personalities, Albert Einstein. بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. پہلے تو ان کا ایک جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں 2 things are infinite: the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. اچھا, اس کا ترجمہ سادہ سا یہ بنتا ہے کہ 2 چیزیں لامحدود ہیں. ایک تو کائناتیں. 2 چیزیں لامحدود ہیں. ایک کائناتوں کا یہ سلسلہ. دوسرے انسانی حماقت. اور آخری بات البرٹ آئنسٹائن نے کی کہ یونیورس کے بارے میں میں شور نہیں ہوں. مطلب یہ کہ ممکن ہے یونیورس کی کوئی حد ہو, اس کی کچھ حدود ہوں, یہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہو, لیکن انسانی حماقتوں کی کوئی حد نہیں. یہ ہو گئی ایک بات. پاکستان میں آج کل حماقت کے تجربے ہو رہے ہیں. میں اس کا ایک بالکل اور رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. بالکل یہ ایک اور ڈائمنشن ہے. بعض اوقات یہ انسانی تاریخ میں بھرا پڑا ہے معاملہ, اس میں کوئی بعض اوقات لوگ اپنی جن کوالٹیز کی وجہ سے, جن صفات کی وجہ سے عروج تک پہنچتے ہیں, انہی کوالٹیز کی وجہ سے ان پہ زوال آ جاتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. 2-3 مثالیں. ہینیبال, وہ پتہ نہیں کتنے ایئرز بیفور کرائسٹ. ہینیبال بارکا, ٹھیک ہے, یہ ہے 218 قبل مسیح کا فاتح. اپنی جس شجاعت, جس دلیری, جس سولر عزمی, جس قوت ارادی, جس خود اعتمادی نے اس کو عظیم ترین جرنیل بنایا, پہاڑوں پہ اسی چیز نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا. ہٹلر ایک مثال ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی سوائے کھنڈر کے ایک ہاری ہوئی قوم کے کچھ بھی نہیں تھا. اس نے جرمنی کو پاتال سے نکال کے آسمانوں تک پہنچا دیا اور پوری دنیا کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. لیکن وہی جو اس کے اندر ایک کوالٹی تھی جس نے جرمنی کو جرمنی بنایا, وہ اس کو لے گئی برف کے قبرستانوں میں, رشیا کی طرف. That was practically the end. اسی طرح نپولین. اور ایک نام میں ایسا لوں گا جو آپ کو شاید پہلے عجیب لگے, شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری اگین میرے فیوریٹ لوگوں میں سے ایک ہے. سیلف میڈ آدمی اور کمال کا منتظم, کمال کا سپہ سالار, کمال کا جنگجو, ملٹری جینیس. حماقت کیا کر بیٹھا. کالنجر آخری مارکا تھا اس کا, وہیں اس کی موت ہوئی. یعنی گولہ باری ہو رہی ہے کالنجر کے قلعے پہ, وہ خود کھڑا ہو کے مانیٹر کر رہا ہے جنگ کو, شیر شاہ سوری. اور کہاں کھڑا ہے؟ گولہ بارود کے ذخیرے کے ساتھ. اپنا ہی یہ گولہ فصیل سے ٹکرایا, واپس آیا, آگ لگ گئی. And that was the end of شیر شاہ سوری. قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. تاریخ پھر ایک عجیب و غریب موڑ مڑ گئی. ہندوستان کا اقتدار مغلوں کے ہاتھ سے جا چکا تھا. شیر شاہ سوری کی بے وقت موت موڑ کے اس کو واپس مغلوں کی طرف لے گئی. چونکہ اس کے فوراً بعد جو لوگ آئے, سلیم شاہ سوری اور یہ اس طرح اس کے بیٹے بڑے, وہ اس قابل تھے نہیں کہ وہ خود اعتمادی تھی. حد سے بڑا ہوا اعتماد, حد سے بڑی ہوئی کوئی چیز
ہمیں حکم ہے اعتدال کا عبادت میں بھی. اچھا کچھ کاموں میں کچھ چیزیں، کچھ رویے، کچھ آپ کی عادات اور وہ پے کرتی ہیں، کچھ میں نہیں، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ہمارے آج کل یہاں یہ غلطی دہرائی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے اس کا نتیجہ کوئی اسی طرح کا نکلے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. غلط فیصلہ اگر ہو جائے اور خلق خدا بھی گواہی دے رہی ہو تو اس کو ریورس کرنے میں بے عزتی نہیں ہوتی، اہانت نہیں ہوتی. میں نے باقاعدہ ایک بار معافی مانگی تھی، پرانی بات ہے. میں نے کالم میں ذکر کیا اپنی سگریٹ نوشی کو. میں نے رومانٹیسائز کہ صبح کا ٹائم ہے، میں اپنے فیورٹ برانڈ کا سگریٹ پی رہا ہوں، کافی پی رہا ہوں. یہ تو مجھے ایک خاتون کا فون آیا اگلے دن، کالم چھپا شام کو، تو مجھے کہتی ہیں کہ حسن صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میں نے بتایا، پرانی بات ہے 20 22 25 سال. تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ تو میرے بیٹوں کی طرح ہو، تو میں تو آپ کو. تو میں نے کہا جی حکم کریں. انہوں نے مجھے خاصا لتاڑا، میں آج تک نہیں بھولا. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو، لوگ پڑھتے ہیں محبت سے، ینگسٹرز پڑھتے ہیں، یوتھ پڑھتے ہیں، آپ نے جس طرح اپنی سگریٹ نوشی کو رومانٹیسائز کیا ہے، اگر 2 بچوں نے بھی یہ کالم پڑھ کے سگریٹ نوشی شروع کر دی ہو تو کیا فائدہ آپ کی کالم نگاری کا. یہ میں نے ان سے معافی مانگی اور اگلے دن کالم لکھ کے میں نے بتایا کہ اس طرح مجھے فون آیا، یہ میری سرزنش ہوئی، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. خرچ کوئی نہیں ہوتا. آدمی غلطی تو کوئی معمولی بات ہے، بندے نے نہیں کرنی تو فرشتوں نے کرنی ہے. وہ تو پروگرامڈ ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اختیار ہمیں ہی قدرت نے دیا ہوا ہے. تو اس لیے خود اعتمادی بھی ایک حد تک ہی اچھی لگتی ہے، اس کے بعد یہ قدرت کے لیے چیلنج بن جاتی ہے، اور قدرت کو اس طرح کے بیہودہ چیلنجز اچھے نہیں لگتے. بہرحال جن کے لیے پیغام ہے ان تک پہنچ گیا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو نہ صحیح.